حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت صالح علیہ السلام عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم سمود کی رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ یہ ایک قدیم قبیلہ تھا جو الحجر میں آباد ہوا، جسے اب مدینہ صالح کے شہر کہا جاتا ہے، جو شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ قوم سمود پچھلی جماعت کی جانشین تھے، جسے عاد کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں زیادہ تفصیل سے احاطہ کیا ہے کہ قوم عاد ایک انتہائی طاقتور اور دولت مند قوم تھی۔ وہ جسمانی طور پر مضبوط اور لمبے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بہترین معمار بھی تھے، بلند و بالا میناروں کی تعمیر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو زوال پہنچایا۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہات کو بار بار رد کیا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اس آیت کی معنی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ رہی عاد تو انہوں نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں بڑا ہے، لیکن وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ عاد کی تہذیب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اس کے علاوہ اس کے وجود کا کوئی نشان باقی نہیں تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تاہم اہرام کو پیچھے چھوڑنے والے فرعون کی طرح قوم سمود کی تعمیر کردہ عمارتیں اور مقامات آج بھی ہمارے لیے نشان کے طور پر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کی میں معنی بتا رہا ہوں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم کے ساتھ جو بلند ستونوں والے تھے، جن جیسے لوگ کبھی زمین میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کس نے وادی میں پتھر تراشے، اور داؤد کے مالک فرعون کے ساتھ سب جنہوں نے زمین میں ظلم کیا اور اس میں فساد بڑھایا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ مزید برآں قرآن کی 15ویں سورت ان کی کہانی کے عنوان سے سورۃ الحجر کے بعد مختص کی گئی، جس کا مطلب ہے پتھر یا پتھر کا لینڈ۔ یہ اس بات کا حوالہ ہے کہ وہ بڑے پتھریل پہاڑوں میں اپنے گھروں، مندروں اور مقبروں کو کس طرح تراشتے تھے۔ قوم عاد کے جانشین کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا اور انہوں نے مادی کامیابی حاصل کی، وہ بھی اپنی برتری پر لیکن جیسے یقین کرنے کا شکار ہو گئے۔ ان کی کامیابی نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی طاقتوں کی علامت کے لیے قلعے، مجسمے اور آخرت کار بت بنائے۔ اپنی پیدا کردہ فروانی کو بانٹنے کے بجائے وہ غریبوں پر لالچی اور ظالم بن گئے۔ قرآن نے سورۃ اسراء کی آیت میں آخرت کی زندگی کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیاوی زندگی سے ان کی دلچسپی کا ذکر کیا ہے۔ کیا تم ہر بلندی پر دل لگی کرتے ہو، نشان بناتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے درمیان رہنے والے صرف ایک اور آدمی نہیں تھے۔ اس نے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہوئے اپنا نام بنایا۔ وہ ایک الگ شخصیت کے مالک تھے اور دیانتداری کی شہرت رکھتے تھے۔ قوم سمود ان کی حکمت اور خوبیوں کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے اور انہیں اپنا رہنما مقرر کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح کو نبوت سے نوازا۔ اس وحی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم پر تنقید شروع کر دی، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور انہیں توحید، خدا کی وحدانیت کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے نکال کر اس میں بسایا، بس اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس بیان بازی سے عوام کو مایوسی ہوئی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، لیکن ان کے نئے پیغام کو ناپسند کرتے تھے۔ کہنے لگے، اے صالح، تم اس سے پہلے ہم میں سے ایک عہد ساز آدمی تھے۔ کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟
اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً پریشان کن شک میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو بچپن ہی سے بہترین اخلاق کا نمونہ بنانے کے لیے ان کی پرورش کی۔ جو ان کو ان کے الہام سے پہلے جانتا تھا وہ ان سے محبت اور احترام کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے پوری امت ان کے عرفی نام الامین سے جانی جاتی تھی، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد۔ جس لمحے انہوں نے لوگوں کو اپنے غلط کاموں سے باز آنے کی تلقین شروع کی، دشمنی کھل گئی۔ اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معاملہ تھا، جو جلد ہی لوگوں کی طرف سے منتخب کردہ ایک مقرر کردہ رہنما بننے والے تھے، لیکن جب انہیں اللہ کا پیغام ملا تو وہ مایوس ہو گئے۔ پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب ہم میں سے ایک وعدہ خلاف تھے، لیکن سب نے حضرت صالح علیہ السلام سے منہ نہیں موڑا۔ چند معمولی لوگ تھے جو ان کے پیغام یا خلوص سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اشرافیہ کے برعکس سچائی کو دیکھا۔ اعلیٰ رمن، رہیں سہن اور رتبے کی چمک سے اندھا ہو کر ان کے معاملے میں دولت و طاقت کی دراصل ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتی ہے، جس سے وہ تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیوانہ یا پاگل قرار دینا ان کے اپنے غیر اخلاقی طرز زندگی کا مقابلہ کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ مسلسل دعوت صالح علیہ السلام قوم سمود کو تبلیغ کرتے رہے۔ اس نے عقل اور عقل کے ساتھ بحث کی اور آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر چند لوگ اس کے پیغام پر عمل نہ کرنے لگے۔ اس نے دوسروں کو پریشان کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر بلا مقابلہ چھوڑ دیا گیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ اس کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم انہی معبودوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جو اپنے باپ دادا کی طرح ہیں، لیکن اگر تم کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہو تو ہم یقین کریں گے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ ان کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ایک مذاق تھا۔ انہوں نے اس معجزے کو اتنا مضحک کا خیز بنانے کا ارادہ کیا کہ اسے پورا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ چنانچہ قائدین نے صالح علیہ السلام کو نیچے بٹھایا اور ایک بہت بڑی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا، اور اندر سے ایک بہت بڑا ولولی اور پرکشش اونٹ نکل آئے۔ انہوں نے مزید بہتری کی، مزید کہا کہ یہ بھی ایک خاتون 10 ماہ کی حاملہ اور پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ وہ اس کام کو ناممکن سمجھ کر ہنسے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین اور پرعزم تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ لوگوں کی حاجت پوری کرے، اور وہ دن آیا جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزے کے آنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ جل جلالہ کی اونٹنی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چٹان کو 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، اور اس میں سے ایک سرخ بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جس سے لوگوں کو حیرت اور تعجب ہوا۔ ان کے درمیان یہ واضح ثبوت تھا کہ اس وقت بہت سے لوگ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم اکثریت اچھوت رہی اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جادو کے سوا کچھ نہیں، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے طرف نشانی بنا کر بھیجی گئی ہے، لہذا اسے چھوڑ دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین میں کھاؤ اور اس کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اونٹنی ایک زندہ معجزہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ ہرگز گزرتے دن کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک بڑے بھوک والے اونٹ کے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، اور اب وہ موجود تھا۔